زمیندار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ناظرین اعظام، آج آپ کے سامنے یہاں پر آنے کی ایک خاص وجہ یہ رہی کہ حالات حاضرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت محرم کے لیے جو گائیڈ لائن وغیرہ جاری ہوئی ہیں، بہت سے شیعہ حضرات، بہت سے ہندوستان میں زندگی گزارنے والے انسان اس چیز کو پسند نہیں کر رہے اور وہ بہت غمزدہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ حیدر ٹی وی کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ بات نشر کی جائے، اور بالخصوص جو عہدیداران ہیں، جو ہندوستان کے اس وقت ذمہ داران ہیں، ان تک بات پہنچنی چاہیے۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بہتر سمجھتا ہوں کہ چند معروضات پیش کی جائیں جو کہ بہت اہم ہیں اور ضروری ہیں۔ مولا کے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہمارے امام پنجم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے آخری وقت میں آپ کو یاد کیا؟ کیسے یاد کیا میں بتاؤں۔ وہ وصیت یاد کیجئے جب آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے کہا کہ یہ 800 درہم رکھیں اور اس سے مینا کے میدان میں ہمارے جد سید الشہداء کی مجلس برپا کریں۔ کیا وہ وصیت بھول گئے آپ لوگ؟ میری گفتگو صرف زندہ ضمیر انسانوں سے ہے، جو مر چکے ہیں ان سے میری کوئی بات چیت نہیں۔ جن کے دل میں آج بھی کربلا زندہ ہے وہ میری بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یا وہ لوگ کہ جہاں عزاداری پر پابندی لگ گئی ہے، ان کے دل سے کوئی پوچھے جا کے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو کتنی راحت ہوگی یہ جملے سن کر۔ لیکن میں انہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، عزاداری کی تحفظ کے لیے کہہ رہا ہوں، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عزاداری کے تحفظ کریں۔ کیا تحفظ کر رہے ہیں آپ؟ کیا حفاظت کر رہے ہیں آپ ذکر امام حسین کی؟ یہی کہ گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ 5 لوگوں میں مجلس کریں آپ، اور آپ آمادہ ہو گئے مجلس کرنے کے لیے۔ کرونا وائرس پھیلے گا اس سے۔ کل اگر گورنمنٹ یہ کہہ دے گی، حکومت یہ کہہ دے گی کہ ہم عزاداری نہیں کرنے دیں گے ہندوستان میں، کیا کر لیں گے آپ؟ شیعہ قوم تو ہمیشہ سے مظلوم تھی، مظلوم ہے، مظلوم رہے گی۔ عجیب قسمت ہے ہماری۔ ہاں، ہم مظلوم ہیں، کبھی ظالم نہیں بن سکتے، اس لیے کہ کربلا کے مظلوموں کے ماننے والے ہیں، ہمارے دلوں میں محبت ہے ان کی۔ مگر پھر بھی ابھی بھی وقت ہے، جاگیے۔ میں حکومت کے کارندوں سے کہوں گا، ذمہ داران سے کہوں گا، میری بات پہنچائیے۔ حیدر ٹی وی کی ذمہ داری ہے اور تمام لوگوں کی ذمہ داری جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، پہنچائے ان لوگوں تک کہ جنہوں نے یہ اعلان کیا یا یہ فرمان جاری کیا کہ محرم 5 لوگ بیٹھ کے منائیں عزا خانے میں، اس سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ کو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ شراب کے لیے آپ نے لاک ڈاؤن ہٹا دیا، دکانیں اوپن کر دی، جا کے شراب لے لو، اچھی چیز ہے شراب۔ ایک ہانیکارک چیز کے لیے آپ نے الاؤ کر دیا، وہاں پر آپ کو کرونا وائرس کا خوف نظر نہیں آتا۔ آخری وقت کے لیے کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کو دفن کرنے کے لیے یا جلانے کے لیے یا جو بھی اس کا آخری وقت ہوتا ہے، اس میں جمع ہونے کے لیے آپ نے اجازت دے دی لوگوں کو۔ اس میں کرونا وائرس نظر نہیں آتا آپ کو۔ مجلس ہوگی تو مجلس میں 5 لوگ بیٹھیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ یو پی کا رول ہے، یو پی کے لیے اناؤنسمنٹ ہوا تھا۔ بہار میں کچھ غنیمت ہے، لیکن یہاں پر بھی اجازت نہیں ملی ہے ویسی۔ ہاں، بہار میں یہ ہے کہ آپ چند لوگوں میں بیٹھ کے ڈسٹینس کے پالن کرتے ہوئے مجلس برپا کریں، ٹھیک ہے بھائی۔ ہم نے کب پالن نہیں کیا ڈسٹینس کا؟ ہم تو خود خوف زدہ ہیں کورونا وائرس سے۔ آپ نے اتنا ڈرا دیا ہے کورونا وائرس سے دنیا والوں کو، ہندوستان والوں کو، کہ ہر ایک اپنے گھر میں بیٹھا ہے، ماسک لگا کے باہر نکل رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، چلیے کیئر کیجیے، اچھی بات ہے، لیکن ساری چیزوں میں کورونا نظر نہیں آتا، صرف مجلس امام حسین میں کورونا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے۔
میں شکر گزار ہوں اور مولا ان لوگوں کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے ایسے فرمان جاری ہونے کے بعد آواز اٹھائی لکھنؤ میں یا پھر اور دوسرے مرکز میں یا پھر کسی بھی صوبے یا شہر میں، علماء نے، لیڈرز نے، جن لوگوں نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ نہیں ہمیں عزاداری کرنے کی اجازت دی جائے۔ عزاداری صرف شیعوں کی نہیں ہے میرے سرکار، میری گفتگو صرف شیعوں سے نہیں ہو رہی ہے، ہر اس انسان سے ہو رہی ہے جس کے دل میں انسانیت ہے۔ اگر وہ زندگی گزار رہا ہے تو اس کی ذمہ داری، اور یاد رکھیں صرف شیعہ عزاداری نہیں مناتے، تاریخ دنیا جا کر دیکھیں، آپ گوگل سرچ کریں، ارے ہندوستان کے رول بنانے والوں ذرا اپنے رہنما لیڈر گاندھی جی کے زندگی کو تو پڑھ لیجئے، گوگل سرچ کیجئے گا کیوں کہا گاندھی جی نے یہ، کیا اسی لیے کہ عزاداری پر روک لگا دی جائے، پابندیاں لگا دی جائیں؟ ایک انگریز کہتا ہے کہ اگر امام حسین ہمارے دھرم سے ہوتے تو ہم اپنے دھرم کا نشان، جھنڈا، فلیگ پوری دنیا میں لہرا دیتے۔ آج اگر ہم اپنے گھر پہ امام حسین کا نشان لگا رہے ہیں تو اس پہ آپ کا اعتراض ہے؟ 5 لوگ مل کے مجلس کریں، ارے بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے ہم ڈسٹینس کا پالن کریں گے لیکن مجلس کریں گے، عزاداری کریں گے۔ عزاداری ہماری جان ہے، عزاداری ہماری ہمت ہے، عزاداری ہماری طاقت ہے۔ یہ مجلسیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں کیسے اتحاد، کیسے مل کے رہنا ہے، کیسے آواز اٹھانی، کیسے احتجاج کرنا ہے۔ لیکن ہاں یہ مجلسوں نے ہمیں کبھی نہیں سکھایا کہ ہم کس پر ظلم کریں، ظلم کرنا ہمیں مجلسیں نہیں سکھاتی۔ عزاداری ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینا سکھاتی ہے، لہٰذا اب بھی جاگیں، اپنے ضمیر کو زندہ کریں اگر مر گئی ہے تو، اور عزاداری سے کبھی سیاست کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں اپنے شیعہ لیڈرز سے بھی کہوں گا، خدا کے لیے عزاداری سے کبھی سیاست کرنے کی کوشش مت کیجئے گا، ورنہ شہزادی ایسی سزا دیں گی کہ نہ آپ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ لہٰذا میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اس حیدر ٹی وی کے ذریعے سے، اور میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں ایسی گفتگو کروں۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ان ذمہ داران تک یہ ویڈیو پہنچے، اور تھوڑا بہت بھی ان کے اندر اگر انسانیت ہو تو وہ عزاداری کی اجازت دیں، اس لیے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔